شروع کہ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے، چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز بہاولپور۔ آپ کے کانٹیکٹس کے لیے واٹس ایپ اور فون نمبر اور ای میل دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہیں یا آپ معلومات دینا چاہتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ ان نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائپر تھرمیا ان ایکزاٹک کیٹل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ملک میں فریزین اور ہوسٹن فریزین نسل کی جانور ہمارے جو فارمر حضرات ہیں، ہمارے جو بریڈر حضرات ہیں، ان کے لیے ایک پسندیدہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ہمارے کنٹری سے ان کا اوریجن نہیں ہے، یہ ہالینڈ سے، نیدرلینڈ سے ہیں، اور وہاں پہ ٹمپریچر اور ہوتا ہے ان دنوں میں، اور ہمارے پاکستان میں ان دنوں میں ٹمپریچر کافی ایکسٹریم ہوتا ہے، جو کہ 50 کے قریب یا اس سے بھی بعد اوپر چلا جاتا ہے، اور حبس اگر ہو تو 50 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ان میں ایک ایسا مرض ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو ہم ہائپر تھرمیا کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو گھامڑا کہتے ہیں۔ تو اس پریزنٹیشن میں اس مرض کے بارے میں آپ کو تمام ممکنہ معلومات دیں گے کہ یہ جانوروں میں کیوں ہوتا ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے۔ اور یہ ان سیٹ میں ایک سائڈ پہ ہمارے فارمر ہیں، ان کے اینیملز پہ یہ مرض کا زیادہ شدید اٹیک تھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں ویڈیو بنانے دی اور ہمیں اجازت دی کہ ہم اس کو پھر استعمال بھی کریں۔ سب سے پہلے میں ان کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ ہوسٹن فریزین بریڈ جو ہے یہ ڈیری کیٹل ہے، جو کہ نارتھ ہالینڈ سے اور فریز لینڈ سے ہے، اور اس کی اگر اوریجن کو دیکھا جائے تو یہ 2000 سال پہ محیط ہے۔ اتنے دنوں میں یہ مختلف ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ اس حالت میں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اس میں یہ گہرے نیلے رنگ کے یا کالے دھبے ہیں وائٹ جسم کے اوپر، اور یہ اسپیشل کریکٹرسٹکس ٹریٹس ہیں یا ان کی خاص کریکٹرسٹکس ہیں یا ان کی خوبیاں ہیں جو کہ یہ تمام بریڈر حضرات اپنے جانوروں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس وقت پورے امریکہ کی 9/10 دودھ کی پیداوار یہ جانور پوری کرتے ہیں۔ گو کہ اس کے اندر مکھن کم ہوتا ہے یا فیٹ کم ہوتی ہے، لیکن ہمارے لوگ کیونکہ فیٹ زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان جانوروں کے دل دادا ہیں۔ اگر اس کی جو آئیڈیل کریکٹرسٹکس یا ٹریٹس کی طرف دیکھا جائے جن کی بنیاد پہ یہ بریڈ ڈیولپ ہوئی ہے، تو ان کا جو ہائٹ ہے، اونچائی ہے، وہ تقریباً 5 فیٹ سے تھوڑا سا کم ہے، اور 4 فیٹ سے زیادہ ہے، اور جو وزن ہے ان کا وہ تقریباً 680 کلو سے 770 کلو تک ہے، اور جو ان کا کوٹ کلر ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ پیچڈ کوٹڈ ہے، اور بعض دفعہ ریڈ اینڈ وائٹ بھی ہوتا ہے، جو کہ آگے میں پکچرز میں بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور اس کو عام طور پر اس کلر کو بلو رون کہتے ہیں، اور یہ موسٹلی ڈیری اور بیف دونوں پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ڈیری میں جو ہائیسٹ اس کے ریکارڈ ہے وہ 10,220 kg ہے ایک سال کے اندر، اور اس ملک میں تقریباً کوئی 3.7% بٹر فیٹ ہوتی ہے، اور 3.1% اس میں پروٹین ہوتی ہے۔ یہ بوس پریما جینس سے ہے، اور یہ دونوں طرح سے کام آتا ہے، ڈیری کے لیے بھی اور گوشت کے استعمال کے لیے بھی۔ عام طور پر باڈی کے اندر جو ٹمپریچر ایک چیز ریگولیٹ کرتی ہے
اس کو ہم ہیموسٹیسس کہتے ہیں، جو کہ جسم کے اندر ایک بایولوجیکل پروسیس ہے اور وہ جانوروں کو زندہ رکھنے میں یا انسانوں کو زندہ رہنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر دو قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایکٹوتھرم اور ایک ہوتے ہیں اینڈوتھرم۔ ایکٹوتھرم وہ ہیں جو دھوپ سیک کر اپنی باڈی ٹمپریچر کو باہر رکھتے ہیں، جس میں یہ لیزرڈ شامل ہو گئے، اور جس میں یہ سانپ شامل ہو گئے، جس میں یہ مگرمچھ شامل ہو گئے۔ جو اینڈوتھرم اینیملز ہیں وہ اپنے باڈی کو بے شک ٹمپریچر باہر جتنا ہے اس کو نارمل مینٹین رکھتے ہیں تاکہ جو ہمارا نظام زندگی ہے وہ صحیح چلتا رہے، اور ان کا باہر کی ٹمپریچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تھرمو ریگولیشن سسٹم نہ ہو تو انسان کی جان یا جانوروں کی جان وہ صحیح کام نہیں کرتی، ان کا جسم صحیح کام نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے اس کو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہائپوتھرمیا کے اوپر ہے کہ جو گرمی کی وجہ سے جانوروں کے جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو جو ایمبینٹ یا باڈی کا ٹمپریچر ہوتا ہے یا عام طور پر جو موسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہم ناپتے ہیں۔ اس سے اوپر اور اس سے کم میں ہمارے باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر موسم زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو کولڈ سٹریس ہوگا، اور اگر موسم زیادہ گرم ہوگا تو ہائپر تھرمیا ہوگا یا ہیٹ سٹریس ہوگا۔ تو ان دونوں طریقوں سے جو بیزل میٹابولک ریٹ ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا، اور جانور کو اس کے لیے زیادہ اپنے جسم سے ہیٹ نکالنا پڑتی ہے تاکہ وہ باڈی ٹمپریچر کام کرے۔ تو باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جانور کو جسم سے ہیٹ باہر نکالنی پڑتی ہے، اس لیے اس کو تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا جو زیادہ باڈی ٹمپریچر ہے یہ عام طور پر جانور کے بالوں کے اوپر، اس کی جسامت کے اوپر بھی کافی سارا اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوا ہے، جو ہبس ہے، یہ ہیومیڈیٹی ہے، موئسچر ہے، شیلٹر ہے، اس کی خوراک ہے اور ایکلیمیشن ہے، یہ تمام چیزیں باڈی ٹمپریچر کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ تو باڈی کی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ جو عام طور پر باس انڈیکس جو ہمارے یہ عام طور پر ہمارے دیسی جانور ہیں، اینڈ باس ٹورس جو یہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں یا غیر ملکوں میں پائے جاتے ہیں، تو ان کے باڈی کا ٹمپریچر میں ڈفرینٹ ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر جو میٹابولک ہیٹ ہے وہ عام طور پر جو سکن کے اندر کم ہو جاتی ہے وہ باس انڈیکس میں کم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس کا ہیئر کوٹ ہے، بالوں کی بناوٹ ہے اور ان کی بڑھوتری ہے وہ دوسری بریڈ سے مختلف ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جسم سے گرمی نکالنے کی جو طریقہ کار ہے یا جلد سے گرمی نکالنے کا طریقہ کار ہے یا وہاں پہ پسینہ نکالنے کا طریقہ کار ہے، وہ جو دوسرے اینیملز ہیں اس کی بنسبت اس کا جو باس انڈیکس ہے اس کا زیادہ ہے، مطلب یہ جلدی اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں بنسبت دوسرے جانوروں کے۔ سو اس طریقے سے ان کی جو ٹریٹس ہیں یا ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یا ان کے جو جینز ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہ باڈی کی برداشت ہو، اور اس طرح جو ہمارے یہ سہیوال نسل ہے، داجل نسل ہے، برہما نسل ہے، چولستانی نسل ہے، تھرپارکر نسل ہے، اس میں ہیٹ برداشت کرنے کی یا ہیٹ ٹالرنٹ زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا جسم زیادہ پسینہ خارج کرتا ہے، ان کی سویٹ گلینڈز یا ان کی سکن کے اندر جو گلینڈز ہیں وہ زیادہ پسینہ خارج کرتے ہیں بنسبت یہ ان ولایتی جانوروں کے۔ تو جو تھرمو نیوٹرل زون ہے تو وہ جب باڈی ٹمپریچر نارمل زون میں آتا ہے تو اس میں عام طور پر انرجی ضائع نہیں ہوتی، جو کہ عام طور پر ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ یلو شیڈ میں اس کو دکھایا گیا ہے۔ اور جو تھرمو
نیوٹرل زون ہے وہ اس میں جو بیزل میٹابولک ریٹ ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ اس میں چلتا رہتا ہے اور وہ نارمل ہوتا ہے، اس لیے باڈی کا نیوٹرل ٹمپریچر چلتا رہتا ہے. اور یہ جو نیوٹرل ٹمپریچر ہے 41 فارنہیٹ سے 75 فارنہیٹ تک چلتا رہتا ہے. لیکن کچھ جانوروں میں اس کی رینج چینج بھی ہو سکتی ہے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. ان عام سٹریس کنڈیشنز میں کہ ہیٹ جس میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جانور جو ہے نا دھوپ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی کے ساتھ یا جہاں پہ شاور ہو رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھہرتے تاکہ ان کا باڈی ٹھنڈک محسوس ہو. اور جب ٹمپریچر اس تھرمل زون سے اوپر ہوتا ہے اور اس میں جو اپر کریٹیکل ٹمپریچر ہے کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اور اس انکریز میں میٹابولک ریٹ جو ہے وہ ہیٹ کو سٹیمولیٹ کر کے باڈی کو مینٹین نہیں ہونے دیتا، اور اس کی وجہ سے ہیٹ سٹریس ہو جاتا ہے، اور اس کو جانور کو ہیٹ کو خارج کرنے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جتنی خوراک کھاتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ اس انرجی کو جو باہر کی انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کے میٹابولک ریٹ کو بڑھا دیتی ہے، اس کو استعمال کرنے میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گرمیوں میں جانور کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے اور ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے. تو اب سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ جسم جو ہے باڈی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. جو جسم ہے وہ ٹمپریچر کو کیسے کنٹرول کرتا ہے باڈی میں. تو اس کے لیے ہمارے دماغ میں یا جانوروں کے دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو ہیپوتھیلمس کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا سینٹر ہے اور جو کہ باڈی کی تھرمو ریگولیشن میں کور کرتا ہے. باہر چاہے جتنا گرمی ہو چاہے جتنا ٹھنڈ ہو ہمارا ٹمپریچر نارمل رہتا ہے. اگر جانور کا 101.4 ٹمپریچر ہے گائے کا، چاہے بارش ہو چاہے برف باری ہو چاہے دھوپ گرمی ہو چاہے گرمی کے اولے پڑ رہے ہوں، اس کا ٹمپریچر 101.4 ہی رہے گا. اس طریقے سے جب زیادہ گرمی یا کم سردی ہوتی ہے تو یہ ہمارا جو ہیپوتھیلمس ہے یہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. یہ کچھ پیغام بھیجتا ہے ہمارے پٹھوں کو، ہمارے اندر کے آرگنز کو، ہمارے گلینڈز کو، ہمارے نروس سسٹم کو. اور اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ طریقے سے باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے استعمال کرتا ہے کہ اس کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے. یہ ایک چارٹ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ نیگیٹو فیڈ بیک لوپ فار ہوموسٹیسس کیسے ہوتا ہے، کہ باڈی کا جو برابر ٹمپریچر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے. اب ہماری جو باڈی ہے وہ ایک خاص ٹمپریچر پہ سیٹ ہے، جیسے ہمارا فریج ایک سیٹ ہے، فریج کے اندر کی جو کولنگ ہے وہ سیٹ ہے. تو یہ ایک انسان کا یا جانور کا سمجھ لیں ٹمپریچر ہے 101.4 گائے کا ہے اور 37 یا 98.6 انسان کا ہے. اور جیسے ہی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو باڈی کا یہ ٹمپریچر اس کے اندر سٹیمولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے ریسپٹرز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور جو ان کے برین کے اندر کنٹرول سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے گرمی کے میکانزم سے جسم کو بچایا جا سکے. کیا کرتا ہے کہ خون کی رگوں کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، ان کو کھول دیتا ہے. انسان یا جانور اس سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا جو جانور ہیں وہ منہ کھول لیتے ہیں، ان کی زبان سے وہ ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے. اور یہ کچھ ایسے ہارمونز بھی ہیں جو ہے نا وہ جسم میں بڑھنا یا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ہمارا جسم یا جانور کا جسم باڈی کے ٹمپریچر کو ہیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ان کے اندر سسٹم سٹارٹ کر دیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیپوتھیلمس ہے کدھر. یہ ہیپوتھیلمس پیچوٹری گلینڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا آپ نے یہ میکانزم دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ باڈی کو ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو ہیپوتھیلمس کنٹرول نہیں کرتا، اور اس کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کافی سارے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں
دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس تیز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بعض دفعہ جانور کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اور ایسے کیسز ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں، دیکھے بھی ہیں، اور آپ کے ارد گرد بھی ہوئے ہوں گے. یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ کس طریقے سے جو باڈی ٹمپریچر ہے جب انکریز کرتا ہے تو سینسرز لائک نرو سیلز ود اینڈنگز ان دی اسکن اینڈ برین اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ سگنل دیتے ہیں ٹمپریچر ریگولیٹری سینٹر ان دی برین، جس کو ہم ہیپوتھیلمس کہتے ہیں. اور ہیپوتھیلمس آگے سگنل دیتا ہے سویٹ گلینڈز کو، دل کو اور دوسرے آرگنز کو کہ وہ جو ہے نا پانی کم اب باہر ضائع کرے، اور بلکہ باڈی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے. اور وہ رگوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی وجہ سے جانور کی بعض دفعہ رگیں ڈسٹینڈڈ ہوتی ہیں اور وہ اتنی تیز سانس لیتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ہانپ رہا ہے. یہ ہیپوتھیلمس باڈی کے ٹمپریچر کو بیلنس کرتا ہے، جو کہ عام طور پر آٹونومک نروس سسٹم ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور یہ باہر کے اور جسم کے اندر کے جو سٹیمولائی ہیں ان کو ایڈجسٹ کرتا ہے کہ باڈی کا ٹمپریچر 1 یا 2 ڈگری تک تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. مثلا 102 تک جا سکتا ہے یا 100 تک آ سکتا ہے کم سے کم. اس طریقے سے یہ نہ صرف ہمارے جسم کو باڈی کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے، بلکہ جو ہمارے جسم کے اندر باڈی فلوئڈز ہیں، جیسے ہمارے دماغ کے اندر فلوئڈ ہے، ہمارے کانوں کے اندر فلوئڈ ہے، ہماری آنکھوں کے اندر فلوئڈ ہے، ان کو بھی مینٹین کرتا ہے. اور پھر ہمارے جسم میں نمکیات کی کنسنٹریشن کو بھی مینٹین کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کافی سارے کیمیکلز اور ہارمونز کو جو ہمارے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اہم ہوتے ہیں ان کو بھی ریلیز کرتا ہے. ہیپوتھیلمس جو ہے ہمارے دوسرے جسم کے اعضاء کے ساتھ مل کر ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، جس میں جلد کا کام ہے، پسینے کے دودھ کا کام ہے، اور خون کی نالیوں کا کام ہے. تو اس طریقے سے یہ کنڈینس کرتا ہے ہیٹ کی ڈکٹس باڈی کے حصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور کولنگ سسٹم کو بحال کرنے کے لیے، ہیٹ کو باہر نکالنے کے لیے یہ پورے جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے اسکن کی مڈل لیئر ہے جس کو ڈرمس کہتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا پانی سٹور کرتی ہے. جب ہیٹ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، سویٹ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں، تو یہ جسم سے پانی کو نچوڑ لیتے ہیں اور یہ اسکن کی سرفیس یا سطح پہ آ جاتا ہے. اور جب یہ ایک دفعہ سرفیس یا سطح پہ آتا ہے تو اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے، اس نے ایواپوریٹ ہونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اینیمل کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے جو جسم ہے جب باہر سے کوئی قسم کی ہوا لگتی ہے تو ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور یہ تمام میکانزم ایک گھڑی کے پرزوں کی طرح یا ایک گھڑیال کے پرزوں کی طرح کام کرتے رہتے ہیں. اب یہ ہیپوتھیلمس ہے تو یہ ان کاموں کے علاوہ بھوک کو بھی کنٹرول کرتا ہے، پیاس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، واٹر بیلنس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، نمکیات کے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے، سیکشول ایکٹیویٹی ہیٹ میں آنا نہ آنا اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ایموشنز جانور کبھی اداس ہو جاتا ہے، کبھی ہیپی موڈ میں ہوتا ہے، یہ بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر ان کی نیند کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں کنٹرول نہ ہوں اور باڈی ٹمپریچر کنٹرول نہ ہو تو اس سے برین ڈیمیج ہو جاتا ہے اور آخر میں فالج لقوے کے بعد جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب آپ کو یہ دکھائیں گے ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ جو ہم نے میڈیسنز استعمال کی ہیں اس ڈیزیز سے نبٹنے کے لیے کہ گھامڑے کا مرض یا ہائپر تھرمیا جانوروں میں نہ ہو. تو یہ علاج سے پہلے کی ویڈیو ہے جب جانور جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے ہانپ رہا تھا، وہ آپ دیکھیں ذرا. اس میں ہم نے جو ٹریٹ کیا ہے یا جس دوائیوں سے ہم نے ٹریٹ کیا ہے
اس میں یہ اورل سی تھی، سن ہیٹ کیئر تھی، یہ میڈیسنز ہم نے استعمال کی ہیں، کیونکہ ایز سچ ایسی کوئی میڈیسن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے جو کہ باڈی کے ٹمپریچر کو یا دھوپ کی شدت کو کم کر سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو ایک اس دوران میں بات کرتا چلوں کہ منہ کھر کے بعد بھی جانوروں کے اندر یہ مرض کافی شدت سے آتا ہے، تو جن جانوروں میں منہ کھر ہوتا ہے تو یہ مرض ان میں کافی شدت سے آتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بھی کافی محنت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ایتھنو ویٹرنری میڈیسنز استعمال کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ فارمر حضرات اپنے جانوروں کی صحیح نگہداشت کر سکیں اور ان کا جانور تیزی سے صحت مند ہو، تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 1 پائیا ہلکا بھونا ہوا گندم کا آٹا اور تقریباً 100 گرام یا آدھا پائیا گڑ، اس کو ہم نے 1 لیٹر پانی میں ملا کے دن میں 2 سے 3 دفعہ اس کو پلانا ہے۔ اور اس کے بعد مزید اس کے اثر کو بڑھانے کے لیے ہم نے تخم ملنگا، اس کو 1 لیٹر پانی میں 2-3 گھنٹے کے لیے بھگویا ہے اور اس میں اورل سی ملا کے دی ہیں، تو اس سے جانور کا کافی رزلٹ بہتر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان جانوروں کو صبح دن کے 11 بجے اور سیکنڈ ٹائم دن کے 4 بجے اگر پوری باڈی فریش پانی سے اس کو نہلائیں تو یہ کافی بہتر رہتے ہیں اور ان کو یہ مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 3 دن یہ میڈیسنز استعمال کی ہیں اور اس کے بعد اس میں تقریباً 70 to 80% اس میں فرق آ گیا ہے، اور بلکہ یہ مریض کافی صحت مند ہے۔ یہ ایک فگر ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری میڈیسن سے پہلے جو اس کا ٹمپریچر تھا وہ اس کا سٹریس تھریش ہولڈ کہاں پہ تھا، وہ یلو سے اوپر وائٹ کی طرف تھا۔ اس وقت اینیمل بڑے سکون سے تھا، اور یہ یلو جو ہے یہ اینیمل کی سٹریس کی علامات ہے، جب اس کی ریسپریشن یا سانس 60 ریسپریشنز پر منٹ کے حساب سے تھا، بریدنگ پر منٹس کے حساب سے تھا، اور اس کا باڈی ٹمپریچر 101.3 سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ دوسرا اورنج کلر ہے، اس میں ہیومیڈیٹی کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں ہیومیڈیٹی کو یا ہبس کو، تو اس کے ساتھ باڈی ٹمپریچر انکریز کرتا جاتا ہے۔ جتنی ہبس زیادہ ہوگی اتنی باڈی ٹمپریچر بڑھتا جائے گا اور ٹمپریچر بھی بڑھتا جائے گا، جیسے کہ ایک پریشر کوکر کا ابال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے جن گائے کا ٹمپریچر 102.2 ہوتا ہے وہ اس دوسرے نمبر پر ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ماڈریٹ یا ماڈریٹ ٹو سیویئر سٹریس، اس میں باڈی ٹمپریچر 104 ہو جاتا ہے، اور جو سانسوں کی مقدار ہے وہ 85 بریدنگز یا ریسپریٹری ریٹ ہوتا ہے 85 کے قریب۔ اور چوتھے نمبر پر سیویئر سٹریس ہوتا ہے، جس میں جو سانس لینے کی مقدار ہے، جس کو آپ گھڑی سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ 90 پر منٹ کے حساب سے ہوتی ہے، یا بعض دفعہ 120 سے 140 بھی ہو جاتا ہے، اور ٹمپریچر اس کا 106 107 بھی ہوتا ہے۔ اور موسٹلی جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو اس چوتھی کیٹیگری میں چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ سیویئر سٹریس کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس وقت دودھ لاس بھی ہو چکا ہوتا ہے اور اینیمل بھی
کافی حد تک ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. تو اس میں آپ گلوکوز ملا پانی بھی پلا سکتے ہیں ان کو، اور ان کو ٹھنڈی جگہ پہ، شیڈ والی جگہ پہ رکھیں، اور ان کے لیے کوئی کولر یا اے سی کا انتظام کریں. اور اگر کوئی میکنائزڈ ڈیری فارم ہے تو وہ آٹومیٹک جو فیومیگیشن کے لیے ہیں اور ڈیفوزرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے ان کے اپنے فینز ہیں ان کو آپ چالو میں رکھیں جو کہ آٹومیٹک حساب سے. اب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں وہ ٹمپریچر جہاں سے یہ اینیمل آیا ہے، وہ نیدرلینڈ ایمسٹرڈیم کا ٹمپریچر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جون جولائی میں بھی اس کا ٹمپریچر 21-22 ہوتا ہے. اور ہم اب ٹمپریچر پاکستان کا، اسپیشلی ملتان کا ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے لیا ہے، اس کا دیکھتے ہیں تو جون جولائی میں یہ 42 سے بھی ایکسیڈ کر جاتا ہے، اور بلکہ اس دفعہ تو یہ 50 اور 51 کے قریب یہ پہنچ گیا. اور یہ اب اس ڈیٹا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنوری میں وہ ٹمپریچر ہوتا ہے جو ان کے پاس جولائی میں ہوتا ہے، اور یا ادھر اگست میں وہ ٹمپریچر دسمبر میں وہ ٹمپریچر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ان سیزنز میں جو کہ اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے نومبر تک، یہ جانور عام طور پر کافی سارا سٹریس میں رہتا ہے. باقی یہ 3-4 ماہ جو ہیں دسمبر سے اپریل تک، اس میں جانور مطمئن ہوتا ہے. تو اس طریقے کی کنڈیشن ہے ہمارے پاس. تو ہم جو ان کی آئیڈیل ٹمپریچر ہے وہ 22 ہے، جبکہ ہمارے پاس 50 ہے. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہ 25 یا 28 ڈگری سینٹی گریڈ کا گیپ ہم نے کیسے پورا کرنا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو پاکستان کا ویدر اگر دیکھا جائے تو پورے سال میں تقریباً یہ سنی ہوتا ہے، پورے سال میں یہ دھوپ ہوتی ہے اس میں، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بارش وغیرہ جون جولائی میں ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے. یہ ہمارے پورے ملک کا نقشہ ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یلو ایریا ہے سینڈی ہے، اور جو لائٹ گرین ہے اس میں اور گرمی، اور اس کے ساتھ بہاڑی لودھرا اس میں بھی گرمی ہے، ڈی جی خان یہ جو ایریا ہے اس میں بھی کافی ساری گرمی ہوتی ہے. جبکہ یہ اپر ایریا جس میں لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ وغیرہ شامل ہیں، ان میں بارش کی مقدار زیادہ شامل ہے، جبکہ باقی ایریا ہمارا ڈرائی رہتا ہے. آپ کا اس پریزنٹیشن کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہیں یا کوئی سوالات ہیں تو آپ